میں ایسا کوئی مہینہ، ایسا کوئی ہفتہ یا ایسا کوئی دن نہیں گیا جب لاپتہ افراد کی لواحقین نے احتجاج نہیں کیا۔ کو لگتا ہے اس طرح کی لاشیں دیکھنے کے بعد بھی ہم بیٹھیں گے گھروں میں؟ جب بھی ہم انصاف مانگتے ہیں تو انصاف کی پاداش میں ہمیں سڑکوں پہ گھسیٹا جاتا ہے، ہمارے دوپٹے نکالے جاتے ہیں۔ یہ انصاف ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ تمام بلوچ لاپتہ افراد کو کنا چناتے بیگوا کرو کا نی کافرس زور بندوق پہ اٹھایا گیا ہے جن کو زور بندوق پہ اٹھایا گیا ہے جن کو قید زندان میں انہیں تنگ کیا جائے گا۔ جو ہوا نا تم سے اس کا بھی کرو اعتراف، جو ہوا نا تم سے اس کا بھی کرو اعتراف، طاقت کے زور پہ یہ حلف لیا جائے گا۔ صدق میں آج میں بھائیوں کے گمشدگی کو 1 سال کا اور اس میں 1 سال کا اضافہ ہوا ہے۔ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ تصویریں ہیں اور کچھ دھندلی سی یادیں ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کی۔ میں ایک نارمل سی لڑکی تھی جس کی زندگی اسکول اور گھر تک تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس طرح سڑکوں پر ٹھوکریں کھاؤں گی، اور میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتی تھی، باتیں کرتی تھی کہ بھائی مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت میں 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اور اپنے کلاس میں فرسٹ آئی۔ میں انتظار میں تھی کہ بھائی آئے گا پکنک سے اور اسے اپنا رزلٹ کارڈ دکھاؤں گی۔ مجھے پڑھنے کا اتنا شوق نہیں تھا، میں پڑھتی اور محنت اس لیے کرتی تھی کہ میرا رزلٹ کارڈ دیکھ کر میرا بھائی مسکراتا تھا۔ میں اپنے بھائی کی مسکراہٹ کے لیے دن رات محنت کر کے پڑھتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی اس ریاست کے ہاتھوں لاپتہ ہوگا، ایک نااہل ریاست۔ آج 6 سال بعد بھی وہ مجھے بتانے سے قاصر ہے کہ میرا بھائی کہاں ہے، اس کا جرم کیا تھا، میرے بھائی نے پاکستان کا کیا بگاڑا تھا۔ میرا بھائی پتہ نہیں ریاست کا مجرم ہے بھی یا نہیں ہے، ریاست ہمارا مجرم ہے۔ ریاست نے 6 سالوں سے ہمیں اجتماعی اذیت دی ہے، وہ آج تک ہمیں نہیں بتاتے۔ انہوں نے پہلے میرے بھائیوں کی گرفتاری ظاہر کی لیکن آج تک انہیں عدالتوں میں لانے سے قاصر ہے۔ میرے بوڑھے والدین گھر میں پڑے ہیں، اس صدمے کی وجہ سے وہ بیمار ہیں۔ میری کزن کی والدہ جسے دل کا دورہ پڑا، ان سب کا ذمہ دار ریاست ہے۔ اور آج ہمیں کہتے کہ آپ لوگ مذمت کریں۔ میں کہنا چاہتی ہوں جس جنگ کو بلوچستان پر حاوی کیا تھا، آج اسی کی وجہ سے لاشیں آپ کے گھروں تک پہنچ چکی ہیں۔ آپ نے تو ہمیں یہ حق تک نہیں دیا ہے کہ آپ جب ہمارے پیاروں کو مارتے ہیں تو ہمیں بتا دیں کہ آپ کا بندہ ہے، ہم نے آپ کے پیارے کو مار دیا ہے، اس کی لاش کو اٹھایا۔ مجھے آج بھی یاد ہے ایک لاش جس کے چہرے پر تیزاب پھینکی گئی تھی، وہ بالکل بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ میں بارہا اسے اپنے بھائی کی تصویر سے ملاتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ میرا بھائی تو نہیں ہے، اور میں اس صدمے میں 3 راتوں میں نہیں سو پا رہی تھی۔ میں کیسے ابا کو بتاؤں کہ یہ آصف کی طرح لگ رہا ہے، ہم اس انتظار کے بعد اس لاش کو کیسے کندھا دیں گے۔ وہ لاش بالکل بیدار بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں اپنی والدہ کو کیسے بتاؤں اس لاش کو ہم کیسے دیکھیں گے آخری بار۔ آج تک وہ اس میں نہیں بلا پا رہی۔ جب بھی لاشیں پھینکی جاتی ہیں تو ہم اسپتالوں کے چکر کاٹتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 2021 میں بھی میں نے ایسے 15 لاشیں دیکھی تھی جن میں ایک کی آنکھیں بھی نہیں تھی، اس کے چہرے پہ داغوں کے نشانات تھے، اس کے جسم پر اس کے ہاتھ پیر جلائے گئے تھے۔
آپ کو لگتا ہے اس طرح کی لاشیں دیکھنے کے بعد بھی ہم بیٹھیں گے گھروں میں؟ جب بھی ہم انصاف مانگتے ہیں تو انصاف کی پاداش میں ہمیں سڑکوں پہ گھسیٹا جاتا ہے، ہمارے دوپٹے نکالے جاتے ہیں۔ یہ انصاف ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے اوپر بغاوت اور دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑے دہشت گرد تو آپ ہیں کہ آپ نے میرے بھائیوں کو لاپتہ کیا ہے۔ پچھلے 5 مہینوں سے میں پیشیاں دیتی رہی ہوں کہ میں بے قصور ہوں، میرے بھائی بے قصور ہے۔ تمام تر ثبوتوں کے باوجود وہ میرے بھائیوں کے وجود تک سے انکاری ہے۔ 17 جولائی کو جب ہمیں فوج نے حراست میں لی گلدار میں، تو وہاں پر بڑی دلیری کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے ہاں تمہارے بھائی ہمارے پاس ہے، ہم نے ان کو سزا دی ہے۔ کیوں عدالتوں میں آپ ماننے سے نہیں مانتے کہ میرے بھائی آپ کے اداروں کے پاس ہے؟ کیوں عدالتوں میں میرے بھائیوں کے وجود تک سے انکاری ہیں آپ؟ میں اس ریاست کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے قوم دوستی کو، زمین دوستی کو، اس نظریے کو مٹانے کے لیے میرے بھائیوں کو لاپتہ کیا، لیکن وہ نظریہ آج بھی لاپتہ نہیں ہے۔ اس نظریے کو لے کر میں بھی یہاں پہ کھڑی ہوں آج۔ شاید میرا بھائی ہوتا تو میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوتی، ایک کالج میں پڑھ رہی ہوتی اور مجھے میرے قوم کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا، لیکن ان تصویروں نے مجھے قومی درد سے آشنا کی ہے۔ آج میں اپنے ساتھ بیٹھی دھرنوں میں بیٹھی ان ماؤں کو دیکھتی ہوں، ان کی آنسوں کو دیکھتی ہوں، وہ جب روتی ہیں تو مجھے لگتا ہے میرا درد کچھ بھی نہیں ہے، میری فیملی کا درد کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مائیں جو 15 سالوں سے ٹھوکریں کھاتی ہے، وہ مائیں جن کو اسلام آباد میں ہمارے سامنے گھسیٹا گیا، ان کے ہم نے آپ کے جب بھی ہم نے انصاف مانگا ہے تو آپ نے ہم سے نفرت کا اظہار کیا ہے، اور ڈرو اس دن سے کہ جب ہم آپ سے نفرت کریں گے۔ اور آج ماجوسی میں ہم بھی آپ سے انتہائی نفرت کرتے ہیں، ڈرو اس دن سے کہ جس دن ہم اس نفرت کا اظہار کریں گے۔ یہ ریاست نائل ہے، مجھے کہتے کہ تم انصاف کی امید ہے اس ریاست سے، میں کیا انصاف کی امید کروں گی؟ جس ریاست نے میرے بھائیوں کی گرفتاری بھی ظاہر کی لیکن پھر بھی انکاری ہے، تو میں کیا امید کروں گی؟ میں آج یہاں پر آئی ہوں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا راشن، اگر میرا بھائی میری راشنی نہیں کر سکا تو اس کی تصویر نے مجھے قومی درد سے آشنا کیا ہے، اس کی تصویر نے مجھے صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھایا ہے۔ میرا بھائی میرے ساتھ نہیں ہے لیکن اس کی تصویر میرے ساتھ ہے، اور مجھے بتایا ہے کہ صحیح کا رستہ کون سا ہے، غلط کا رستہ کون سا ہے۔ میرے بھائی کی تصویر نے مجھے صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھایا ہے۔ میرا راشن یہ تصویر ہے جس نے مجھے ان ماؤں کی درد سے آشنا کیا ہے جو 15 سالوں سے انہی سڑکوں پہ رول رہی ہیں، جو بلکتی ہیں انہی سڑکوں پر۔ آج 6 سال گزرنے کے باوجود میں نہیں جانتی یہ ریاست کبھی میرے بھائیوں کو بازیاب کرے گی یا نہیں۔ اس ریاست سے ہم ابھی کوئی امید نہیں کر سکتے، اور ہماری امید ہماری قوم ہے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ انصاف بھی کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آگے بھی ہماری قوم ہمارے ساتھ انصاف کرے گی۔